الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافينا ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. رواہ الترمذی. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، جمادی الثانی کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے. اس مناسبت سے امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول یار غار سحر رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین ان محبوب اور مقدس ہستیوں کی ہمیں پیروی نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیم قبیلے سے، قریش میں جس طرح بنو ہاشم ہے اسی طرح تیم قبیلہ بھی بڑا مشہور تھا. اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو بکر، نام حضرت عبداللہ، والد محترم کا نام حضرت عثمان. 7ویں پشت میں الاکمال فی اسماء رجال میں لکھا ہے کہ 7ویں پشت میں امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب جا کر ملتی ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ المکرمہ کے اندر کپڑے کے بڑے تاجر تھے۔ 18 سال کی عمر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے۔ اللہ کا ایسا نظام کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی عمر مبارک 63 برس ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا علیہ السلام کے بعد تقریباً 2.5 سال تک 2 مہینے 4 مہینے یا 2.5 سال تک خلافت کر کے عمر وہی 63 عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کا ایسا نظام کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزازات سے نوازا ہے۔ ان اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز کہ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب العالمین کے حکم سے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر فرماتے ہیں یہ پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی دعوت دینے لگے تو آزاد مردوں میں سب سے پہلا اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اسلام کو قبول فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اسلام سب پر پیش کیا، لیکن فرماتے ہیں کذبتم فصدقنی، یعنی سب نے تکذیب کی، دلائل مانگے، معجزات مانگے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا چوں و چرا بغیر کسی دلیل مانگے میری بات کو قبول فرمائے۔ تبھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعزاز ملا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیقا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے، ورنہ عبداللہ نام ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے۔ اتنے بڑے شان و مقام والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے صدیق جو لقب ہے اس کی وجوہات میں بعض محدثین نے یہ مشہور واقعہ لکھا ہے کہ جب آقا علیہ السلام معراج کر کے واپس تشریف لائے، اب معراج کا قصہ اگر ہم عقل کے غلام ہو کر سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ شریعت کے بہت سے مسائل جہاں پر عقل کے گھوڑوں کو روکنا ہوتا ہے، فرمایا کہ امام الانبیاء علیہ السلام رات کے ایک لمحے میں 15ویں پارے میں پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبد لیلا، رات کے ایک حصے میں، یہاں پر جو تنوین ہے یہ بھی تقلیل کے لیے، رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، پھر مسجد اقصی سے الی سدرۃ المنتہی، پھر جہاں تک رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو عروج و معراج نصیب فرمایا وہاں تک لیلاً، رات کے ایک حصے میں سفر کر کے واپس مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ اتنا چھوٹا سا وقت اور اتنا بڑا سفر جو آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج بھی دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی کہ اتنے سے لمحے میں اتنے بڑے اسفار کیے جا سکے، تو سب لوگ عقل سے ناپنے لگے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ واقعی آج بھی اگر ہم عقل سے ناپیں تو میں نے عرض کیا الیاذ باللہ پھر تو معراج کا انکار ہو جائے گا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور شان، فرما رہے ہیں واقعی یہ انسانی طاقت سے باہر چیز ہے، سمجھ سے بالا تر ہے،
لیکن سنو، ابو بکر کا یقین، ابو بکر کی تصدیق، صدیق جو کہتے ہیں نا، بغیر دلیل کے بات کو مان لے۔ فرمایا کہ مجھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اتنا بڑا یقین ہے کہ ابو بکر کی آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ابو بکر کا کان غلط سن سکتا ہے، ابو بکر کی زبان غلط بول سکتی ہے، لیکن ابو بکر کا یقین ہے کہ آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو ارشادات نکلتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان اللہ قد سماک صدیقا، 24واں پارہ جب ہم پڑھتے ہیں، شروعات کرتے ہیں دوسری آیت، والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اب یہاں پر والذی جاء بالصدق، قرآن مجید کی دو آیتیں ایسی ہیں جس میں صرف امام الانبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور آقا علیہ السلام کے ساتھ معیت میں ابو بکر ہے۔ قرآن مجید سے والذی جاء بالصدق، وہ مرد قلندر، وہ نفوس قدسیہ پر مشتمل ہستی، جاء بالصدق، حق لے کر آئے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی ہستی ہے۔ وصدق به، اور اس کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہے۔ اور اسی طرح 10واں پارہ سورہ توبہ، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ مدد کس صورت میں تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں۔ اتنا بڑا یقین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام الانبیاء علیہ السلام پر کہ رب العالمین فرما رہے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں دوسرا، ثانی اثنین، دو میں دوسرا۔ اب اس معاملے کو اگر ہم تشریح کے ساتھ اس آیت کے جز کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ بیت اللہ کے صحن میں آقا علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے رب العالمین کی توحید کا علم بلند کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام یہ اعلان فرماتے ہوئے زخمی ہو گئے ہیں، کفار ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قرآن مجید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمایت میں آتے ہیں۔ 24واں پارہ سورہ مومن، وقال رجل مومن من آل فرعون، ایک تو آل فرعون میں سے ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا حامی بنا، دوسرا اس امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اتقتلون اللہ، اس ہستی کو علیاذ باللہ تم شہید کرنا چاہتے ہو جو اخلاق کے پیکر ہیں، شرافت کے مجسمے ہیں، ہمارے ہاں امین ہیں، کبھی بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی اس نے خیانت نہیں کی، کبھی بھی اس نے علیاذ باللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ثانی اثنین، بیت اللہ کے ذہن میں توحید کی آوازیں بلند کرنے والے پہلے نمبر پر آقا علیہ السلام ہیں، تو دوسرے نمبر پر ابو بکر ہیں۔
ثانی اثنین، اور اسی طرح غار کے اندر پہلے نمبر پر آقا علیہ السلام ساتھ ساتھ معیت کا حق ادا کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ثانی اثنین میں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ پرتوت نبوت کے، یعنی مثلا گرمی میں شیشہ لے کر اگر کوئی دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو اس کا عکس سائے میں کسی دیوار پر پڑتا ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کا عکس اگر تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کے موقع پر ایک کڑی شرائط پر صلح ہو رہی ہے، اس صلح میں کیا ہے کہ بھئی مسلمان جو احرام باندھ کر مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، کتنا بڑا لمبا سفر 400 کلومیٹر تقریباً چل کر آئے ہیں، مکہ المکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں، قریب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی احرام اتار کر چلے جائیں، ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ احرام اتاریں اور یہاں سے ہی واپس چلیں۔ بڑا مسئلہ تھا اور بھی کڑی شرائط تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جلالی تھے، آپے سے باہر ہو گئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، آقا الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، آقا ہمارے اگر شہید ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، ان کے اگر مردار ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور ہم علی الباطل، وہ باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر تیسرا سوال کیا، بدر و احد خندق و خیبر میں خندق تک ہم انہیں شکست سے دوچار کر چکے ہیں، آج ہم احرام اتاریں، جبکہ یہود و نصارہ کے لیے کوئی منع نہیں، مشرقی مغربی شمالی عربی عجمی آ کر بیت اللہ کا طواف کرے، اس کے لیے کوئی منع نہیں، ہم تو عربی ہیں، 1400 میں سے 800 تو مہاجرین ہیں، انہی کی قوم سے ہیں، قریش سے ہیں، مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے لیے کیوں منع؟ ہم عمرہ کریں گے، ان کو روکنا ہے تو روکیں، ہم لڑیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، اللہ کا حکم آ چکا ہے، احرام اتارنا ہے، واپس جانا ہے۔ آپ اندازہ کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ جذبات میں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر انی نبی لن یضیعنی اللہ، ایک حاکمانہ جواب دیا، جلال میں آئے، فرمایا عمر دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، اب تو ادب کا مقام ہے، سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہی جملے دہرائے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ آقا علیہ السلام کے سامنے دہرائے تھے، لیکن سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے کہا کہ ثانی اثنین، نبی کا بالکل عکس اور پرتو تھے ابو بکر، تو وہی بات آئی، فرما رہے ہیں کہ عمر انہو رسول لن یضیعہ اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے۔ یہ مقام ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں بعینی وہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے نکلے ہیں۔ اسی طرح ہم مشہور قصہ سنتے ہیں، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات اتری ہیں۔ فرجع بها، پیغمبر علیہ السلام لوٹے ہیں، اور کیفیت کیا ہے؟ یرجف بوادر، کپ کپی تاری ہے، فرما رہے ہیں زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے۔ کیوں؟ انک تصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف، یعنی آقا علیہ السلام کی اوصاف جو اوصاف حمیدہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے،
فرمایا برق الغماد پر پہنچے ہیں، وہیں ابن دغنہ آئے ہیں، فرمانے این ترید یا ابا بکر، کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ فرمانے لگے میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، مکہ المکرمہ کو میں نے خیر باد کہہ دیا ہے۔ ابن دغنہ نے کہا نہیں، آپ جیسے آدمی کیسے جائیں گے؟ انک تصدق الحدیث وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، وہی باتیں کی ہیں جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کے شان میں کی ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پوری زندگی، میری پوری حیاتی، عمر کوئی معمولی انسان ہے، اللہ نے اتنا بڑا نوازا۔ عمر رائے دیتے ہیں، قرآن اترتا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا تھا۔ عمر وہ مرد قلندر ہیں جو فرمانے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے آقا علیہ السلام سے درخواست کی لو امرت امہات المومنین ان یحجبن، آقا آپ ازواج مطہرات ہماری ماؤں سے حکم فرما دیجئے کہ پردہ کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا میں پردے کا حکم نہیں کر سکتا۔ اس دوران قرآن آیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ لے کر آئے، آقا یہ مقام ابراہیم ہے، ہم یہاں پر نماز یعنی مصلی بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 20 کے قریب آیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر اتری ہیں۔ وہ ہستی فرما رہے ہیں کہ واللہ میری پوری زندگی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کے برابر نہیں ہے، ایک دن اور ایک رات کے برابر نہیں ہے۔ رونے لگے، فرما رہے ہیں ابو بکر کی وہ رات جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ابو بکر کی رفاقت جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے اسفار کو توجہ سے سنیں گے۔ 15واں پارہ اللہ کا کلام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آقا علیہ السلام کا ایک سفر تھا جو رات کے وقت میں تھا، رجب کا مہینہ تھا، اور دوسرا سفر بھی رات کو ہے جس کا تذکرہ 10ویں پارے میں ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ وہ سفر بھی رات کو ہے، یہ سفر بھی رات کو ہے، وہ رجب کے مہینے میں ہے، یہ سفر کے مہینے میں ہے۔ وہاں بھی ایک رفیق ہے، یہاں بھی ایک رفیق ہے۔ وہاں رفیق جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، تو یہاں رفیق افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی رفیق ہیں، یہ بھی رفیق ہیں۔ اب توجہ سے سنیں گے، جبریل کی رفاقت معراج کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی صورت میں، خادم کی صورت میں شروع ہوتی ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے چلے ہیں، درمیان میں مسجد نبوی، طور سینا، بیت اللحم اور مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی، پہلے آسمان تک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک۔ اب اس رفیق کو دیکھو، فرماتے ہیں یہی جبریل ہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں آقا اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک قدم بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ یہ جبریل ہے، یہاں ابو بکر ہے۔ میں نے عرض کیا 18 سال کی عمر کے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوتی ہے 18 سال سے لے کر 40 سال تک، پھر 13 سال مکہ المکرمہ کے۔ آخر وہ کون سا مقام ہے جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام پر اپنی جان اور اپنا مال نچھاور نہ کر رہے ہوں۔ پھر ہجرت میں دیکھو، مکہ المکرمہ سے غار
ثور تک، غار ثور سے مسجد قبا تک، مسجد قبا سے مسجد نبوی تک، پھر مسجد نبوی سے بدر تک، احد، خندق، خیبر، تبوک تک، بالآخر آج بھی روز اطہر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر رفاقت کا حق ادا کر رہے ہیں تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ مقام ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، ابو بکر آپ میرے غار میں بھی ساتھی ہیں تو حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ علیاذ باللہ تاریخی روایات کے بنا پر صحابہ پر تنقید کرنا، واللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے ہوں، الم نشرح لک صدرک، ہم قرآن پڑھیں ہمیں قرآن سے جواب ملے گا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اس آیت کی تفسیر دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، اللہ نے کتنا بڑا مقام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیا کہ منتخب کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم بنایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ایک طرف ہمارے سامنے تاریخی اور من گھڑت روایات ہیں، دوسری طرف اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آقا علیہ السلام کے صحابہ جن سے اللہ راضی ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ مقام ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا 26واں پارہ سورہ فتح، محمد الرسول اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ علیاذ باللہ جو آقا علیہ السلام کی رسالت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر آگے بتایا والذین معہ، وہ صحابہ پھر مکی ہوں، مدنی ہوں، مہاجر ہوں، انصار ہوں، قبل الفتح ہوں، بعد الفتح ہوں، فرماتے ہیں والذین معہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اب ایک من گڑت روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ علیاذ باللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت تھے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ تو لہذا ہمارے لیے قرآن ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کی دلیں ایمان اور تقوی سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اتنا بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہاں صحابہ میں اگر کاپیٹیشن نظر آئے گی تو اعمال کے اندر آئے گی، والسابقون الاولون، ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت کرنے والے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عجیب روایت، فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، ہم حدیثیں اور قرآن سے میں نے عرض کیا صحابہ کا شان اور ابو بکر کا شان، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان کیا کہ مجاہدین کو چندے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے کہا اسبق اليوم انا ان سبقت ووافق ذلك عندی، اس وقت میرے حالات اچھے تھے، میں نے کہا ہر موقع پر ابو بکر میرے سے سبقت کر جاتا ہے، آج ابو بکر سے میں سبقت کر لوں۔ اللہ کا نظام۔ ترمذی شریف کی روایت ہے فجئت بنصف مالی، میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے۔ فرماتے ہیں آدھا لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جن میں زکوٰۃ و خیرات چھپ کر دی جاتی ہے، کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر اعلان کر کے دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے کہ بھئی فلاں مالدار زکوٰۃ نکال رہا ہے، میرے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اس موقع پر پوچھا کہ ما بقیت لأہلک یا عمر، عمر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرمانے لگے میں نے کہا آقا
فجیت بنصف مالی، آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ فرماتے ہیں میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج ماشاءاللہ میں سبقت کر جاؤں گا، لیکن سبحان اللہ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، ابو بکر تو گھر کو جھاڑو دے کر سب کچھ لے کر آیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دیواروں پر بھی ہاتھ لگا رہے ہیں کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں ابو بکر ما بقیت لأہلک، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسول، آقا رب العالمین کے حکم پر، اللہ کے دین کے لیے اور آپ کی اطاعت کے لیے ابو بکر گھر کو جھاڑو دے کر آیا ہے، یقین ہے کہ میرا رب مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، فرما رہے ہیں جس کو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطعم منکم اليوم مسکین، یعنی آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ایک مرتبہ، بخاری شریف کی روایت ہے، آج تم میں سے کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر کھڑے ہوئے فرمایا آقا میں نے کھانا کھلایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے من صام منکم اليوم مسکین، من صام منکم اليوم، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انا، آقا میں نے روزہ رکھا۔ پھر فرمانے لگے من عاد منکم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے فرمایا آقا میں نے عیادت کی ہے۔ چوتھا جملہ من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کوئی جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں میں گیا ہوں۔ کمال دیکھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجتمعن فی امر الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ چاروں خوبیاں پائی جائیں وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ جنت میں داخلہ سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں شرک کا مسئلہ الگ ہے، ہم بھی جب حج اور عمرے پر جائیں تو یہ چاروں چیزیں ہمیں ایک دن میں مل سکتی ہے۔ یہاں تو بھائی جنازہ یقینی تو نہیں ہے، اور بیمار کا بھی وہاں پر آرام سے یہ چاروں چیزیں ان پر آپ عمل کر سکتے ہو۔ پیر کا دن ہو روزہ رکھ لیں، جمعرات کا دن ہو روزہ رکھ لیں، جنازہ تو وہاں ہر نماز میں ہے، اور بیمار بھی آپ کو ساتھی مل جائیں گے، غریب بھی مل جائیں گے۔ ان چار چیزوں پر ایک مرتبہ عمل کیا، فرما رہے ہیں وہ جنت میں داخل ہو۔ اتنا بڑا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، یہ بھی بخاری شریف کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن کان من اہل الصلاۃ وللجنۃ ابواب فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جنت کے 8 دروازے ہیں، نمازی لوگوں کو نماز والوں کا جو دروازہ ہے وہیں سے بلایا جائے گا۔ اور فرمایا من کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، صدقے کا دروازہ الگ ہے۔ من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور اس طرح فرمایا من کان صائم جو ہے روزے دار ہے دعی من باب الریان، ایک ریان جو دروازہ ہے اس سے روزے دار داخل ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا کوئی ایسا ہے هل يدع احد من تلك الابواب كلها، 8 دروازوں سے جس کو آواز دی جائے آ جاؤ میرے سے داخل ہو جاؤ؟ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ارجو ان تکون منہم، ابو بکر آپ ہی میرے امتی ہو جن کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ابو بکر میرے راستے سے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
میں بات کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری پوری زندگی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک رات جو ہجرت کی رات ہے، سبحان اللہ، حضرت سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہجرت کی رات ابو بکر کی کیفیت عجیب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کرتے ہیں اور پہاڑ کی جب چڑھائی شروع ہوتی ہے، پھر پیغمبر علیہ السلام کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں ابو بکر کی ایک اور مرحلہ آیا جس میں کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آخر اس طرح کیوں؟ فرما رہے ہیں آقا جب آگے چلتا ہوں خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، پیچھے سے چلتا ہوں آگے کا خیال آتا ہے کوئی گھات لگا کر بیٹھا ہوا نہ ہو اور آپ پر حملہ آور ہو جائے۔ دائیں طرف اور بائیں طرف ابو بکر آج عزم لے کر چلا ہے کہ ابو بکر پہلے قربان ہوگا، پھر آقا علیہ السلام تک دشمن پہنچے گا۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں وہ منظر بھی کیسا ہوگا جب غار ثور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی اسے صحابی کہتے ہیں، لیکن جب ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے فرماتے ہیں پیغمبر کے چہرے پر گرتا ہے، آقا علیہ السلام مبارک آنکھ کھولے اور جس کو دیکھیں اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو بکر آپ کی یہ ایک رات دے دو میں پوری زندگی دینے کو تیار ہوں۔ پھر فرمایا آپ کی پوری زندگی اور میرا ایک دن، توجہ سے بھائی، میرے فرما پوری ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پوری زندگی ابو بکر کا ایک دن، وہ دن کون سا تھا؟ فرماتے ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دار بقا کی طرف تشریف لے کر گئے، فرماتے ہیں اب کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کی کیفیت، پھر کفر اور کفار، بھئی مرتد بھی بہت سے لوگ ہو چکے تھے، زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جہاد کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ورفقم، ذرا نرمی کرو۔ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ڈانٹنے لگے، عمر اجبار فی الکفر، جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، اب اسلام میں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں حیران ہو گیا۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب فتنہ علیاذ باللہ، فتنہ ارتداد اور اسی طرح جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب نے اعلان کیا میں نبی ہوں، اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کرنے والے اور جہاد میں سب سے پہل کرنے والے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو تسلی اللہ کا کلام دے، جس کو تسلی اللہ کا کلام دے۔ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ابو بکر ہے۔ میرے بھائیوں ابو بکر کا اتنا بڑا اعزاز ہے، اگر ہم قرآن مجید کے اندر سے دیکھیں ہمیں 10ویں پارے میں نظر آئے گا ابو بکر وہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اذ یقول لصاحب، اور اسی طرح ابو بکر کو یہ اعزاز ہے، اس کی تصدیق کا تذکرہ اللہ قرآن مجید میں فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق به، ابو بکر جس کی تقوی کا
کا تذکرہ قرآن میں اعلان ہو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ ابو بکر کا مقام ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ ان مواقع پر یہ صحابہ کے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل غلط لوگوں کو آئیڈیل بنا کر علیاذ باللہ اپنا فیوچر تباہ کر رہی ہے، لہذا پیغمبر کے صحابہ کو آئیڈیل بنائیں، آقا علیہ السلام کو آئیڈیل بنائیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلائے، کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔